اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص صفت صلاۃ النبی میں آگے مسئلہ ذکر کیا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد اور رفع الیدین کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ سجدے کے لیے مومن جائے. سجدے کو جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثم یقول اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر کا ہی واجب ہے اور پھر وہ سجدے کے لیے جائے. کیسے جانا چاہیے؟ کہتے ثم یخر الی السجود علی یدیہ، کہتے سجدے کو جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر وہ گرے، یضعہما قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. بہذا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات کا حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وهو الثابت من فعله، اور کہتے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص جس سے منع کیا وہ یہ ہے کہ اونٹ کی طرح کوئی آدمی سجدہ نہ کرے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. کیا حدیث ہے؟ سنن ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام اذا سجد احدکم، تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو ایسے نہ سجدہ کرے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کی طرح نہ کرے. بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے آگے صراحت کی. اب پورا مسئلہ جو گھومتا ہے وہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اس کو لے کر کے، اس پر ویڈیوز بھی موجود ہیں اور یہ مسئلہ اختلافی ہے. ہندوستان کے اندر بھی مشہور مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ سجدے کو لوگ کیسے جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گھٹنوں کے بل سجدے، پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، زوردار آواز آتی ہے، ایک ساتھ لوگ گھٹنے نیچے رکھتے ہیں. کیا ایسے کرنا چاہیے یا پھر پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے؟ حدیث یہ ہے کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اسے لے کر کے لمبی چوڑی بحث ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد اور ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے صراحت کی ہے. آپ نے کہا ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، آپ نے کہا گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھو، اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. آپ نے کہا ہاتھ رکھو گھٹنے سے پہلے، یہ صریح حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے کو جاتے تو پہلے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نقل کیا ہے. اور ابن خزیمہ میں صراحت ہے، عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں پھر گھٹنا کیوں رکھتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، کہ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر نے صراحت کی ہے. تو یہ جو پہلے ہاتھ رکھنا ہے یہ رسول کے قول سے، زبان سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ آپ کے فعل سے ثابت ہے، اور تیسرا یہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے. حتیٰ کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام اہل شام کہلاتے ہیں، 150 ہجری میں وفات ہے ان کی. 150 میں 157 میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ کہتے انتقال ہوا ہے اس کا مطلب اس سے پہلے سے باحیات ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا. کس طرح سے پایا؟ میں لوگوں کو اسی حالت میں پایا کہ لوگ نماز سجدے کو جاتے اور پہلے ہاتھ رکھتے پھر گھٹنا رکھتے. یہ امام اوزاعی کہتے ہیں، یعنی امت میں اس کا عمل بھی رہا اور یہ ابتدا کی بات ہے. 150 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ لوگ پہلے ہاتھ رکھتے اور پھر گھٹنا رکھتے. اب رہی بات مسئلہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اونٹ کی طرح آدمی سجدہ نہ کرے. اونٹ آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر پہلے وہ اپنے سامنے کے 2 پیر رکھتا ہے اور پھر پیچھے کا حصہ وہ رکھتا ہے. اب چونکہ ہم لوگ بھی سجدے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی سامنے کے 2 حصے رکھتا ہے اور ہم بھی سامنے کے 2 ہاتھ رکھتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی جو طریقہ ہے اونٹ کی مشابہت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ کے ہاتھ کہاں ہوتے ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا اونٹ کے گھٹنے کہاں ہوتے ایک مسئلہ. اس لیے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے ہاتھ اور گھٹنے کا مسئلہ ہے، اور رسول نے منع کیا اونٹ کی طرح نہیں کرنا. تو اونٹ کے ہاتھ کون سے ہیں اور گھٹنے کون سے ہیں؟ ان کے جو ہاتھ ہیں، جتنے بھی جانور 4 پیر والے ہیں ان کے سامنے کے جو 2 پیر ہیں وہی ہاتھ ہیں. جانور کے لیے وہی ہاتھ ہے.
پیچھے کے جو دو حصے ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں ہے، سامنے کے دو حصے ہی ہاتھ ہیں۔ اتنی بات صحیح ہے کہ وہ ہاتھ ہی ہے، اور پہلے رکھ بھی وہی رہا ہے اور ہم بھی پہلے ہاتھ رکھے تو اس کی مشابہت ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی ہاتھوں میں جانور کے گھٹنے بھی ہوتے ہیں، گھٹنے بھی اسی ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور آپ غور سے دیکھیں، اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کے انہی دو ہاتھوں میں گھٹنے ہوتے ہیں۔ وہ جب بیٹھنے لگتا ہے پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کو نیچے وہ گراتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ ہاتھ پر کھڑا ہے لیکن رکھتا پہلے وہ گھٹنے کو ہی ہے، گھٹنے کو ہی ہے۔ یہ اہل لغت مانتے ہیں، جنہوں نے اونٹ کے بارے میں ذکر کیا، اہل لغت نے، عرب کے لوگ وہ کہتے ہیں اونٹ کے ہاتھ سامنے ہوتے ہیں دو، اور گھٹنے بھی اس کے ہاتھوں ہی میں ہوتے ہیں۔ اور آپ ویڈیوز میں دیکھیں سرچ کر کے، اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے دو گھٹنے نیچے رکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی پہلے گھٹنے رکھتا ہے تو اس نے اونٹ کی مشابہت کی اور یہ منع ہے۔ اور اس میں ایک آواز بھی آتی ہے، زوردار آواز آتی ہے، اور گھٹنوں کو اذیت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے عمر دراز لوگ نہیں کر پاتے، جو بہت زیادہ عمر والے ان کے لیے آسان نہیں ہے پہلے زور سے گھٹنے رکھنا پھر ہاتھ رکھنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اونٹ کی مشابہت سے، اونٹ بھی پہلے گھٹنے ہی رکھتا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مسلمان، اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے، ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھا گیا تھا، جو آپ کو پکڑ کر کے لائے رسول اللہ، اس کے لیے انعام ہے۔ سراقہ بن مالک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں پتا چل گیا کہ رسول کس راستے سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آہستہ اپنی لونڈی سے کہا اونٹ کو لے کر کے آؤ اور فلاں پہاڑی کے پیچھے کھڑا کر دو، اور چھپکے سے وہاں سے نکل گئے تاکہ دوسرے کافر ساتھ میں نہ آ جائے، ساتھ میں آ گئے تو انعام بانٹنا پڑے گا، پورا انہیں مل جائے، اس لیے آہستگی سے نکل گئے۔ ان کا پورا واقعہ سے بخاری میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا اونٹ جب رسول کے قریب پہنچنے لگا، اللہ نے ان کے اونٹ کو دھسا دیا زمین، اس اونٹ کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میرے اونٹ کے سامنے کے جو دو پیر ہیں وہ دو ہاتھ ہیں، کہتے دو ہاتھ زمین میں دھس گئے۔ کتنے دھس گئے؟ کہتے اتنے دھس گئے کہ اس کے گھٹنے تک آ گئے۔ کیا پتا چلتا ہے کہ سامنے جو دو ہیں وہ ہاتھ ہیں، اور انہی دو ہاتھوں میں گھٹنے بھی ہوتے ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں اندر دھس گئے پیر، یہاں تک کہ گھٹنے تک میرا اونٹ دھس گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ اس کے گھٹنے سامنے ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ رکھتا ہے تو پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پھر اپنے جسم کو رکھتا ہے۔ یہ گفتگو اس لیے کرنی پڑی کہ اس آگے والے حصے کو بعض قبول کرے نہ کرے، سب لوگ اس حصے کو تو مانتے ہیں کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سب مانتے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ واضح ہے کیونکہ رسول نے آگے کہہ دیا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھو، ہمارے لیے مسئلہ کلیئر ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو اس حدیث کے اگلے حصے کو نہیں مانتے، لیکن اتنے حصے کو مانتے ہیں کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ اونٹ بھی جب بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے وہ رکھتا ہے، پھر اپنا جسم وہ چھوڑتا ہے۔ لہٰذا سنت کے مطابق سجدہ کرنا ایسا ہوگا کہ پہلے ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھٹنے رکھیں۔ اس میں سنت بھی ہے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، آپ کا فعل بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مسائل پہ عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔